آپ کے جلسے میں مجھے بہت پہلے پہنچنا تھا، مگر جہاں سے ہم آتے ہیں وہاں سے یہاں پہنچنے میں، ہاوڑہ تک آنے میں صرف صبح کی 7 بجے کی ایک ٹرین چلتی۔ وہ ٹرین مس ہو جانے کی وجہ سے، چھوٹ جانے کی وجہ سے، چھوٹنے کی وجہ ٹریفک، ہمارے یہاں مہانندا ندی پڑتی، اس مہانندا ندی میں جب ٹریفک اور جام جمتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس ٹرین کو آج نہیں کیچ کر پائے، ہم اس کو نہیں پکڑ پائے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں دوسرا ایک اور راستہ فلائٹ کا، ایئر ویز کا تھا، مگر وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ تیسرا راستہ ہمارے پاس صرف بائی روڈ ہم آ سکتے تھے۔ بس پتہ کروایا تو بس کی سروس دن میں اویلیبل نہیں ہے، تو پھر ہم جس گاڑی میں پہنچے تھے اسٹیشن، تو ہم نے معلوم کروایا، ہم نے جب دیکھا کہ ہم 4 ویلر سے آپ کے یہاں اس مدنہ پور ڈسٹرکٹ تک پہنچنے میں کتنا سمے لگ سکتا ہے۔ اس وقت میپ نیویگیشن کے ذریعے جب تحقیق کرایا تو پتہ چلا کہ 14 گھنٹے 13 منٹ میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو وشواس نہیں ہوگا، آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہم نے معلوم کیا، ہم نے اپنے مغل اعظم بھائی اور تجمل صاحب اور انہوں نے آپ کے اراکین جلسہ سے شاید بات کی، ہم نے کہا کہ اس پروگرام میں شرکت مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ جانے کے جو ذرائع تھے وہ ہم سے مفقود ہو گئے، ہم نہیں پکڑ پائے۔ اگر جلسے میں میری شرکت نہ ہو تو کیا کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ مہینوں سے ایک جلسے کی محنت کرتے ہیں اور پھر عین وقت میں اگر وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے تو واقعتاً کچھ لوگ ملامت بھی کرتے ہیں اور پھر گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر بدنامی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ جھوٹے کذاب بھی کہتے ہیں۔ تو ان تمام بدنامی سے بچنے کے لیے میں خود گاڑی پر بیٹھ کر، میری یہ گاڑی جو بہار پورنیہ ڈسٹرکٹ ڈویژن نمبر BR 1180 5018 یہ نمبر ہے، میں خود مستقل 14 نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8:23 پر میں نے سفر شروع کیا تھا، اور صرف ہم 2:30-3 بجے 25 یا 20 منٹ کے لیے کسی جگہ پر نماز کے لیے رکے، اور پھر ہم نے کھانا بھی کچھ کھایا اور پھر مستقل آپ کے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور یہاں ابھی میں پہنچا ہوں، اور آپ کو یہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے اس چھوٹے بھائی نے ابھی تک ایک گلاس پانی تک نہیں پیا۔ آپ کے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا آپ کو ٹائم بتا دینا چاہیے یا آپ نے ذمہ داری لی، آپ کو آنا چاہیے۔ میرے بھائی، حوادثات سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بھی حادثہ یا کبھی بھی حالات آپ کو بتا کر آپ کے سامنے نہیں آتا۔ آپ کبھی بھی کسی بھی دقت میں، پریشانی میں پھنس سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کے اس جلسے میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بے حد خوشی
اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ بہت بڑا طبقہ یہاں اس وقت تک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شاید آپ ہی لوگوں کی انتظار کا اور محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی محبت اور آپ کے انتظار کی وجہ سے میں آپ کے اس جلسے میں شریک ہو پایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور آپ کے اس جلسے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، میرا دماغ اور میرا سر اب بھی چکرا رہا ہے، مگر میں بولوں گا انشاءاللہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کا منشا ہوگا میں آپ کے سامنے قرآن و شریعت کے پیغام کو پیش کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے میرا من کر رہا ہے کہ میں قرآن کریم کے تعلق سے آپ کو کچھ بتاؤں، اس لیے کیونکہ کچھ دنوں پہلے ایک ملعون انسان نے، ایک شیعہ مکتب فکر کا ایک آدمی، ایک راجنیتا، اس نے قرآن کریم کے خلاف سپریم کورٹ میں کچھ انہوں نے PIL داخل کیا، ایک آویدن، ایک درخواست انہوں نے دیا کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال پھینکا جائے۔ وجہ پوچھا گیا کہ 26 آیتوں کو کیوں نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وائلنس کی ٹیچنگ ہے، یعنی ان 26 آیتوں میں زبردستی، ظلم و زیادتی، آتنکواد کو بڑھاوا ان 26 آیت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ان 26 آیتوں کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ ریموو کے مطلب آتے ہیں ختم کر دینا، ہٹا دینا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں شریعت سے نفرت نہیں ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان 26 آیتوں کو خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذی النورین، یہ تینوں خلفاء نے مل کر اپنی طرف سے اس کے اندر ان 26 آیتوں کو اس قرآن کے اندر ایڈ کیا، شامل کیا۔ اور تو ان 26 آیتوں کا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے اور محمد کی وحی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے ہم ان 26 آیتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ قرآن کریم کے اندر نہ کوئی تبدیلی اور نہ کوئی تحریف اور نہ کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئی، دساتیر آئی، آواستھا آئی، بائبل آئے، انجیل، زبور، توریت کا وجود ہوا، رگ وید، یجروید دنیا کے اندر ہیں، سام وید ہیں، اتھرو وید ہیں، رامائن، مہا بھارت، گیتا ہے، مگر ان تمام کتابوں میں تبدیلی ہوئی، اپنی من پسند باتیں اس کے اندر ایڈ کی گئی، اور ان کے اندر جو احکامات تھے جن پر عمل کرنا مشکل اور دشوار تھا، ان آیتوں کو، ان منتروں کو، ان سینٹنسز کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ بہت سی کتاب تو ایسی بھی جس کے اندر 2 کتاب ہے، وشے ایک ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے۔ سپوز دیٹ والمیکی رامائن ہے، شری رام چندر جی کے بارے میں لکھا گیا، اور تلسی داس نے 1518 میں اسی دھرتی پر ایک رام چرتر مانس